کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی محترم ناظرین کرام، عشرے رحمت میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشرے بیان فرمائے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو ہم اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمت مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے پروردگار میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں. اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ رب ارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. یوں تو یہ عشر رحمت کے ضمن میں یہ دعائیں ہیں، ورنہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں دعائیں قبول فرماتے ہیں. انسان کثرت سے اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اور اپنی آل اولاد کی ایمان اور اس کی سلامتی کے لیے، اخلاق حسنہ کے لیے اور رذائل اخلاق سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور خوب دعائیں کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص عبادت کا مہینہ ہے، اور دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے. تو ہم جس طرح دیگر عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اور اللہ رب العزت صرف عربی ہی نہیں سنتے، آپ جس زبان میں اپنے ضمیر سے بھی اگر اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، دل ہی میں کسی بھی زبان سے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعائیں سننے والے ہیں. دوسرا سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا تھا کہ خواتین اکثر افطار کے وقت افطاری کی تیاری وغیرہ میں، کھانا وغیرہ تیار کرنے میں مصروف رہتی ہیں، تو انہیں دعاؤں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خدمت خلق یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو روزے دار کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا بھی عبادت ہے، خاموشی بھی عبادت ہے. یہاں پر سارے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا، بنا کر انہیں کھلانا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ مختلف صورتوں میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اطعم الطعام، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر کے سامنے لنگر چلائیں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلائیں، محلے والوں کو بلا کر کھانا کھلائیں. یہی کھانا کھلانا نہیں ہے. ہاں، اسے بھی کھانا کھلانا کہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا تیار کرنا، انہیں پکا کر کھلانا، یہ بھی اس بات میں شامل ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقے کے متعلق فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے. تو جس طرح بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، اسی طرح بہترین کھانا کھلانا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساس سسر کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے گھر کے ممبران کو کھانا پکا کر کھلانا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یہ ان کا عمل بھی بذات خود ثواب ہے، لیکن وہ کھانا پکانے کے عمل کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں. اگر انہیں دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرنے کا وقت نہ مل رہا ہو، تو وہ چلتے پھرتے بھی اللہ رب العزت سے رجوع ہو سکتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا سوال کیا تھا ان کا؟ جی تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ تہجد کی نماز میں کون کون سی دعائیں مانگے؟ جی تہجد کی نماز میں بھی یوں تو بہت ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. تو کثرت سے ہم نماز تہجد کے بعد استغفار کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ اور بھی مزید دنیا اور آخرت کی بھلائی کی چیزیں مانگیں.
اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید